کی کوئی الحمدللہ حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا واٹ از دا بیسٹ عبادہ ان لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں سب سے اچھی عبادت کیا ہوں گی؟ تو میں کہوں گا لیلۃ القدر میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ پہلے تو لیلۃ القدر میں قیام کریں، رات کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر کرے اور ایسی دعائیں کرے جو اس میں خاص طور سے ثابت ہے، جیسا کہ وہ ایک دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، اگر جماعت میں کر رہے ہیں مطلب بہت سے لوگ، تو اے اللہ تو جو ہے معاف کرنے والا ہے اور میرے گناہوں کو تو مکمل طور سے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو، تو معاف کرنے والا، تحب العفو، اور تو عفو محبت کرتا ہے معاف کرنے سے، محبت درگزر کرتا ہے، معافی دیتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دیتا۔ یہ دعا کثرت سے کیجئے، اس کے علاوہ اور بھی ذکر ہے وہ کثرت سے کیجئے، قیام کیجئے رات میں اور تلاوت قرآن کیجئے، اور یاد رکھیے قیام جو شب قدر ہے وہ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان اور 29 رمضان میں سے کوئی ایک رات ہے، اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کر فجر تک۔ تو الحمدللہ مغرب ہو رہی ہے آج کل ہمارے علاقے میں 7، 7:15 بجے، 7:15 بجے سے لے کر صبح فجر تک تقریباً 4:30 بجے تک لیلۃ القدر ہے۔ اس قدر کا فائدہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو لہٰذا قیام کیجئے۔ اب پورے وقت تو قیام نہیں ہو سکتا، تلاوت کیجئے بیٹھ کر، پورے وقت بھی تلاوت تھوڑا مشکل ہوتی ہے، انسان کو اکتاہٹ آتی ہے کبھی، ذکر کیجئے، پورا بھی ذکر نہیں ہو سکتا، دعائیں کی ترتیب بنا لیجئے آپ، مغرب ہو گئی، عشاء کے بعد قیام اللیل یا پھر عشاء کے بعد تلاوت قرآن، پھر رات کے ایک حصے میں چونکہ آخری حصے میں افضل ہے قیام اللیل کیجئے، پھر اس کے بعد آپ قیام اللیل ہونے کے بعد اگر کچھ اور زیادہ نفل پڑھنا پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کیجئے، خوب گڑ گڑا کے آخری پہر میں چونکہ اللہ تعالیٰ مغفرت بھی کرتا ہے، معاف کرتا ہے ہر روز، تو آخری پہر سحر سے پہلے خوب دعائیں کیجئے، اور پھر اپنی وتر کی نماز پڑھ کر آپ سحر کر لیجئے، پھر تاکہ پوری رات عبادت میں ہوگی آپ کی۔ تو یہ بیسٹ میں کہوں گا یہ طریقہ ہو سکتا ہے، قیام، تلاوت قرآن، دعائیں، ذکر و اذکار، اور وہی خاص دعا جو آپ نے بتائی جو خاص شب قدر ہے اس کو بھی کیجیے، اور خوب دعائیں کیجیے مغفرت کی، اور خوب دعائیں کیجیے جنت کے طلب کرنے کی۔ جی